سر یہ خان صاحب کا جو پھر ایک درستی ہے ان کے لہجے میں اور پھر دوبارہ سے آ گئی ہے، ہاؤ ڈو یو ریڈ انٹو دس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے درستی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آ رہی تھی. یہ کے بعد دیگرے جس طرح کی پریس کانفرنسز ہوئیں اور خاص طور پر جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس میں جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات واضح کی، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز کو، منصوبہ سازوں نہیں کہا، منصوبہ ساز کو سزا دی جائے، اس وقت تک یہ پہیہ چلتا رہے گا. تو دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط پوزیشن یا اتنی سخت پوزیشن لے گی تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو پہلے سے ہی انکارسریٹڈ ہے، جو پہلے سے ہی تشدد کا شکار ہے، جو پہلے سے ہی کچلی جا رہی ہے، اس کا جو لیڈر ہوگا اور پہلے سے ہی جیل میں ہوگا تو وہ کوئی نرم زبان تو استعمال نہیں کرے گا. ٹھیک، کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے نا وہ ٹیٹ 2-4 دفعہ ہو جاتا ہے. تو سیاست اب چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تو کام نہیں ہے اور انہیں اوائڈ بھی کرنا چاہیے اور وہ شاید کوشش بھی کر رہے ہیں اوائڈ کرنے کی، لیکن اس کا جواب تو پھر آئے گا. ابھی اگلے دن ہماری صحافیوں کی ایک بڑی طاقتور شخصیت سے پاکستان کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے یہی تاثر دیا کہ نہیں جی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں، وہ عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ جناب بڑی سختی سے ہم نمٹیں گے اور یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں بھلایا جائے گا جو کچھ بھی ہے. تو اب ظاہر ہے جب اس طرح کا ایک موقف سامنے آ رہا ہو تو سیاست کا تقاضا ہے، عمران خان کی سیاست کا تقاضا ہے کہ وہ اسی طرح کا سخت موقف اختیار کریں. اب یہاں جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو اردلی غالباً کہا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے. ہاں، تو اب اردلی کی حیثیت انہوں نے وزیر اعظم کو دی ہے تو ظاہر ہے سب سمجھتے ہیں یہ کس کا اردلی قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے یہ موقف تو آنا تھا اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ پریس کانفرنس کے جواب میں جب ادھر سے پریس کانفرنس ہوتی ہے ویسے ویسے اس طرف سے اسی طرح کا موقف آتا ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ نرمی کا رویہ اختیار کرے. زبان کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پولیٹیکل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن وہ ایسا کام نہیں ہے جس میں فوجیوں کو مہارت ہو. سیاسی طور پر ان کے الفاظ کا کیا اثر ہوگا اور سیاسی طور پر اس کا کیا جواب آئے گا یہ انہیں گیج کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اب ایک دفعہ پھر یوں کہیے کہ کھنڈت پڑ گئی ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو لڑائی شدید ہوتی ہوئی لگ رہی ہے اور اس کی وجہ وہ پریس کانفرنس مذاکرات پہ اثر انداز ہوگا. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی، بلکہ اس دن آپ سے بھی بات ہو رہی تھی تو بہتر ہوتا. ہاں، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہتر ہوتا کیونکہ مجھے اس دن نظر آ رہا تھا کہ اس کا جواب آئے گا. تو آج اس کا جواب حاضر ہے. تو یہ اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح لیا جاتا ہے. اس کو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہمیشہ طاقتور کی طرف سے ہوتی ہے اور جو بھی طاقتور ہے وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے. بصورت دیگر معاملات گھمبیر ہوتے چلے جائیں گے اور اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت کے زور پر معاملے کا حل نکل آئے گا یا یہ سلجھ جائے گا تو وہ نہیں سلجھے گا. طاقت سے حل نکلنا ہوتا حبیب صاحب تو اب تک نکل چکا ہوتا، نہیں نکلا نا. میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ نوئنگ عمران خان جو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں، کرکٹ ہو یا سیاست ہو، ہی از ان لائک ادر پولیٹیشنس اینڈ ہی واز ان لائک ادر کرکٹرز ایز ویل، ہی واز ان لائک ادر کیپٹنز ایز ویل. تو نوئنگ ہیم یہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے، انہوں نے رد عمل کی بھی اپنی جگہ گنجائش ہو سکتی ہے لیکن آئی تھنک فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں اور یہ دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے ٹو پروو ہز فوٹے، ٹو پروو ہز پوزیشن، ٹو پروو ہز اسٹینڈس کہ بات چیت اپنی جگہ ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا جو ان کی کانسٹیٹوئنسی اور جو ان کا اسٹانس ہے اس کو ریٹریٹ کیا انہوں نے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں چند عرصے سے خان صاحب نے نام لینے بند کر دیے تو وہ ذرا نعرہ لگا کے تو دباؤ بڑھایا ہے. اچھا، اور نوئنگ کہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جا رہی ہیں چیزیں، نوئنگ کہ کچھ عدالتی معاملات پہ بھی ہوائیں تھوڑی بیک فٹ پہ کون جا رہا ہے؟
یہ تاثر پھیل رہا تھا نا، تاثر پھیل رہا تھا کہ ڈیل ہو رہی ہے، صحیح. یہ تاثر پھیل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی سزائیں جو نہیں سنائی جا رہی جی جی. وہ دراصل کسی ممکنہ ڈیل کا نتیجہ ہے، تو اس سب اور کو اس ڈسمس وجہ کیا. سے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے آج اس بات کو پیش نظر رکھا کہ زبان یہی سخت کر دی جائے. میری رائے یہی تھی اس میں. خان صاحب نے تو یہ اور لکھا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، ایک اور خیال یہ ہے کہ آئی تھنک یہ جو رد عمل اس کے جواب میں آنا چاہیے وہ شاید اب اس طرح سے نہ آئے جیسے ماضی میں آیا کرتا تھا. اور یہ خان صاحب نے اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا ہے ٹو چیک، ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے چیک مارا ہے اور کہ دیکھا جائے کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے. یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور یہ سرکار کو بھی پتہ ہے کہ مذاکرات تو ہونے ہی ہونے ہیں، چاہے تعطل تھوڑا بہت آ جائے، چاہے لکھت پڑھت میں تھوڑی تاخیر ہو جائے، مذاکرات تو مجبوری ہے فریقین کی، ادھر بھی اور ادھر بھی. خان صاحب نے جب اپنی پوزیشن زیادہ انہینس کی ہے، ہاں اچھا ہوتا اگر وہ اتنا سخت جملہ نہ لکھتے. دیکھیے مناسب ہوتا. ابھی جو مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ جو چل رہے ہیں، جس طرح عرفان صدیقی صاحب بار بار کریں کہ تحریری مطالبات تحریری شکل میں دیں، تو بھائی خود انہوں نے اپنی چشم مبارک سے جو صحیفہ پڑھا تھا جو متفقہ طور پہ لکھا گیا تھا، وہ بھی تو لکھا ہوا اس پہ تو وہ لکھا گیا تھا، 2 مطالبے آ گئے تھے. نہیں وہ پہلے میں بھی تو جو ہینڈ ریٹن تھا، اور جو دوسرا تھا جس میں 6 بار عمران خان صاحب کا نام بھی لکھا ہوا تھا جو پرنٹڈ تھا. جی جی. تو جب تحریر میں آ گئی ایک چیز تو اس کے بعد تحریری مطالبہ کرنا، اس سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ شاید گورنمنٹ مذاکرات سے بھاگنا چاہتی تھی، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے کی صورت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو جب مذاکرات کو روکنے کے لیے اگر وہ ان کی کوشش تھی تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، مذاکرات سے آپ نو نہیں کریں گے، پھر میں نو کروں گا.